آپ سمجھتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت ملنی چاہیے؟ چونکہ آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ بچہ پیدا نہیں ہوا تو کیسے پکے یہ برا ہے یا نیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتجاج تو ان کا آئینی حق. طارق فضل چودھری صاحب جس لہجے میں بات کریں تو کل یہ اپوزیشن میں تھے نا، تو یہی باتیں تو یہی کر رہے تھے. تو آج کی اپوزیشن، کل کی حکومت اور کل کی اپوزیشن، تو ہم ایک ایسی بات نہ کریں جو کل ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہے. وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کریں، یہ ان کا حق ہے. وہ خط لکھنا چاہتے ہیں تو خط تو مذاکرات سے مایوسی کے بعد لکھا ہے نا. یعنی اگر آپ مذاکرات میں کمیٹی یعنی یہ تو طے کیے کہ بیٹھیں گے، ساتھ یہ بھی طے کیے کہ کوئی بات نہیں مانیں گے. مذاکرات میں نشے و فراز تو آتا ہے نا، تو وہ اپنے بانی سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں ملاقات نہیں کروائی. دونوں طرف سے شرائط بھی رکھ دی گئی نا، پھر پی ٹی آئی نے بھی رکھی. بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم بڑے سے ملنا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی ملنے میں کیا بات ہے، تو مل لیتے، کچھ باتیں ہو جاتی. جوڈیشل کمیشن کی شرط رکھی نا، وہ کہتے ہیں پہلے جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ، دو تین مطالبات رکھے نا، جی دو رکھے. ایک یہ کہا کہ ہمیں ملنے دیں، تو اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو مل لیتے تھے، کیا ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری حالات کے خراب ہونے کی وہ پڑتی ہے حکومت پر. ان کی مجبوری ہے، یہ بیچارے کھڑے ہیں صاحب ان کی ٹکیا پر، ان کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم ابھی تک خاموش ہیں. نہیں آپ خاموش نہیں ہیں مولانا صاحب، تو پھر نگاہوں کا مرکز ہے. دیکھیں نا، کل انہوں نے اپوزیشن کے 2 دن پہلے اپوزیشن کے اجلاس میں شرکت کی، مشترکہ لائحہ عمل پہ مولانا صاحب نے دستخط کیے. کل وزیر اعظم مولانا صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے. سر مجھے بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں مولانا صاحب کو اپنی طرف کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا مولانا صاحب از خود 2 کشتیوں کے سوار ہی رہیں گے؟ اصل میں جو مستقبل کا پس منظر ہے نا، وہ ایسا ہے کہ مولانا صاحب اور عمران خان ایک ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ دونوں یہ حکومت کے لیے برداشت کا 1 ہفتے کی حکومت رہ جائے گی. کیا ملیں گے تو یہ بیچارے وہ وزیر ہیں اور پروٹوکول ہے، تو آخری بار اس کو دیکھ رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے ان کا. تو وزیر اعظم اس لیے ملے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جی ان کے ساتھ اتحاد میں نہ جائیے گا. چہرہ دیکھنے میں 2 نفلوں کا ثواب ہے، یہ کس لیے گئے تھے؟ آپ اپوزیشن میں ہیں، تو پھر آپ جو انہوں نے اتحاد بنایا اس میں کیوں نہیں شامل ہو رہے سر؟ کس کے؟ اب اپوزیشن کا جو اتحاد ہے، تحریک تحفظ آئین والا، اس میں ساری وہ جماعتیں جو حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس اتحاد میں آپ نہیں ہیں، تو سوال تو اٹھیں گے نا. پھر ٹھیک ہے نا، ہم بیٹھ تو گئے نا، تو کس طرح ہم جا رہے ہیں؟ آپ اتحاد میں بھی آئے نا، بیٹھتے تو آپ رہتے ہیں ان سے. دیکھو آ جائیں گے. اب ہم نے اپوزیشن کے اجلاس کو پہلے جوائن نہیں کیا تھا، اب جوائن کر دیا. یہ خبر کیا بتا رہی ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے. تو ہم ایک کنٹینر پہ دونوں کو دیکھیں گے وزیر انشاءاللہ. اس کے بعد ہاں ایک بات ہے، اگر یہ ہمارا مطالبہ مان لیں نئے انتخابات کا، پھر کنٹینر الگ الگ ہوں. میں آگے اس پہ بات اور اگر انتخابات کا ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ انتخاب فراڈ، یہ خود یہ بھی کہتے ہیں اپنی محفلوں میں، طارق صاحب بھی کہتے رہتے ہیں، سامنے اسکرین پر نہیں کہتے ہوں گے. اگر انہوں نے ہمارے مطالبات مان لیے تو کنٹینر الگ الگ ہوں گے، نہیں مانیں گے تو کنٹینر ایک ہوگا. پھر لیڈ کون کرے گا اس احتجاج کو؟ اس میں کوئی بات نہیں. عمران خان بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، مولانا صاحب بھی قابل احترام ہے. وہ تو خان صاحب تو جیل میں ہے نا. اور خیر ہے، جو بھاری بھرکم ہوگا وہی احتجاج کرے گا. یہ مسئلہ جھگڑنے کا نہیں ہے، یہ جھگڑنے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی الیکشن میں، منصفانہ الیکشن آپ کا اب مطالبہ ہے. آپ سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی سے ہی الیکشن جیتا گیا اور وہاں کی حکومت جعلی ہے؟ نہیں، جو لوگ آپ کو دیتے ہیں نا نتیجہ، وہ تو بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا. تو ایک جگہ آپ کو نتیجہ دیتے ہیں، ایک جگہ شک پیدا کرتے ہیں، ایک جگہ آپ کے خلاف دلیل دیتے ہیں. گول جواب نہیں. دھاندلی خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، خیبر میں ہوئی ہے، پنجاب میں ہوئی ہے، سندھ میں ہوئی ہے. جب نئے الیکشن ہوں گے تو خیبر کا سوال چلا جائے گا نا. پی ٹی آئی کو جتوایا ابھی خیبر پختونخوا میں. میں عرض کرتا ہوں نا، یہ تو وہ لوگ جو طاقتور ہیں ان سے پوچھنے کی بات ہے نا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نئے انتخابات ہمارا مطالبہ ہے صرف صوبہ سر خیبر پختونخوا میں نہیں، تمام ملک میں. جب نئے انتخابات ہوں گے تو وہاں بھی نئے انتخابات ہو جائیں گے. لیکن ایک بات، طاقتور لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کی کیا رائے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو کیوں جتوایا؟ میرے خیال میں وہ فیز 7 کے لیے جتوایا. فیز 7 کس کی؟ یہ دیکھو آپ کہنا کہ ہر جگہ ان کے سیٹ ان کو دے دی، ان کو سیٹ تو نہیں. جی دیکھو وہاں وہ جیت رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں. یعنی پاپولر لوگ تو ہے نا، یعنی پاپولرٹی آپ مطلب یہ دکھانے کے لیے کہ ایک صوبے میں وہ جیت رہے ہیں اور اسی صوبے میں کل وہ احتجاج کریں گے. ان کی مقبولیت تھی کہ انہوں نے یہ لے لیا. بالکل زیرو پہ لگا دینا ان کے لیے مشکل تھا نا. تو وہ جو سوچتے ہیں نا تو بہت طریقے سے وہ تو سوچ لیا انہوں نے، لیکن کیا پی ٹی آئی کو حکومت لینا چاہیے تھی؟ اس کا مطلب پھر آپ کہہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ وہاں کامیاب ہو گئی. پھر تو ظاہر ہے جب آپ راستے پہ سفر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹھ کر وہ آرام تو کرنا ہوتا ہے نا. تو پی ٹی آئی کی حکومت بس درخت کے نیچے ایک آرام سا ہے، وہ زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہے. سائے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ سائے کے نیچے.